سلام. کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کے خیالات، صرف خیالات، ہماری کائنات، وقت اور توانائی کو سمجھنے کا پورا طریقہ ہی بدل سکتے ہیں؟ آج ہم اسی شخص یعنی البرٹ آئنسٹائن کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک ایسا سفر ہے جس نے صرف سائنس ہی نہیں بلکہ ہماری پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے. E=mc² کے. ہاں، یہ دنیا کی سب سے مشہور ایکویشن ہے. ہم سب نے اسے کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور ہے نا؟ لیکن ان چند حرفوں کے پیچھے آخر کائنات کا کون سا گہرا راز چھپا ہے؟ یہ صرف کچھ حروف اور نمبر نہیں ہے، نہیں، یہ توانائی اور مادے کی وہ کہانی ہے جس نے ہماری دنیا کو ایک بالکل نئی شکل دی. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا. تو ہر بڑے سفر کی شروعات کہیں نہ کہیں سے تو ہوتی ہے. آئنسٹائن کی کہانی جرمنی میں شروع ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ جب چھوٹے تھے نا تو کسی نے انہیں ایک کمپس دیا اور وہ بس اس کی سوئی کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کیسے ہمیشہ ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے بنا کسی ظاہری وجہ کے. بس یہی تجسس تھا، یہی ایک چھوٹا سا سوال تھا جس نے آگے چل کر کائنات کے سب سے بڑے رازوں پر سے پردہ اٹھانا تھا. تو ذرا ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. 1879 میں جرمنی میں پیدا ہوئے اور پھر 1921 میں انہیں سائنس کا سب سے بڑا اعزاز نوبل پرائز ملا. لیکن ان کی اصل کہانی ان تاریخوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ان کی میراث آج بھی ہماری دنیا کو شکل دے رہی ہے. یہ صرف کچھ تاریخیں نہیں ہیں، یہ ایک ذہن کے آپ کہہ لیں کہ ارتقاء کی کہانی ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس چیز پر جس نے آئنسٹائن کو آئنسٹائن بنایا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی نظریہ اضافیت. اور سنیے، یہ کوئی عام سائنسی نظریہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک زلزلہ تھا جس نے نیوٹن کے صدیوں پرانے قوانین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور ہمیں کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی نیا زاویہ دیا. تو آخر یہ تھیوری ہے کیا؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئنسٹائن نے کہا کہ وقت اور فاصلہ یہ فکسڈ چیزیں نہیں ہیں. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی کتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے. مطلب اگر کوئی روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے نا تو اس کے لیے وقت باقی دنیا کے مقابلے میں آہستہ گزرے گا. اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں، یہ ہماری کائنات کا ایک بنیادی اصول ہے جس نے فزکس کی دنیا میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا. اور لیجئے ہم پھر سے وہیں آ گئے. E=mc². یہ مشہور مساوات اصل میں آئنسٹائن کی اسی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا دل ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے ایک ایک حصے کو الگ کر کے دیکھیں کہ آخر یہ کام کیسے کرتی ہے. چلیں اس ایکویشن کو توڑتے ہیں. سب سے پہلے E یعنی انرجی، پھر ہے M یعنی ماس یا مادہ، اور پھر آتا ہے سب سے اہم حصہ C². یہ ہے روشنی کی رفتار کا اسکوائر. اب روشنی کی رفتار خود ہی اتنی زیادہ ہے، ذرا سوچیں اس کا اسکوائر کتنا بڑا نمبر ہوگا. آئنسٹائن کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انرجی اور مادہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مطلب تھوڑے سے مادے کو بھی انرجی کے ایک بہت بڑے ناقابل تصور دھماکے میں بدلا جا سکتا ہے. ہمارا سورج بھی تو اسی اصول پر چل رہا ہے. تو اس ایک چھوٹی سی ایکویشن کا مطلب کیا نکلا؟ بہت بڑا. اس نے یہ دکھایا کہ ہر چیز، ہر مادے میں کتنی زیادہ انرجی چھپی ہوئی ہے، اور اسی نے ایٹمی توانائی کا دروازہ کھولا. یہ ایک ایسی دریافت تھی جس میں ایک طرف تو پورے شہر کو روشن کرنے کی طاقت تھی اور دوسری طرف اسے تباہ کرنے کی بھی. اس ایک خیال نے انسانیت کو ایک بالکل نئے دور میں پہنچا دی. اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آئنسٹائن کو نوبل پرائز ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے لیے ملا ہوگا، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے. انہیں یہ انعام ایک بالکل مختلف لیکن اتنی ہی اہم دریافت کے لیے دیا گیا. جی ہاں، سال تھا 1921. البرٹ آئنسٹائن کو فزکس کا نوبل انعام دیا گیا. لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ ریلیٹیوٹی کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک اور انقلابی کام کے لیے تھا. یہ انعام انہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی وضاحت کرنے پر ملا تھا. اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس وقت تک سائنسدان روشنی کو ایک لہر، ایک ویو سمجھتے تھے. لیکن آئنسٹائن نے کہا نہیں، روشنی چھوٹے چھوٹے انرجی کے پیکٹس کی طرح بھی کام کرتی ہے جنہیں فوٹون کہتے ہیں. اور جب یہ پیکٹس کسی دھات سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے الیکٹرانز کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ خیال اس وقت اتنا انقلابی تھا کہ اس نے کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھ دی، یعنی وہ سائنس جو ایٹم کی عجیب و غریب دنیا کو سمجھاتی ہے.
اور یہ صرف کتابوں کی باتیں نہیں رہیں۔ آئنسٹائن کا یہی آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے آج ہماری چھتوں پر لگے سولر پینل بجلی بناتے ہیں اور ہمارے فون اور ڈیجیٹل کیمرے تصویریں کھینچ پاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک ایبسٹریکٹ سا سائنسی خیال ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن آئنسٹائن کی کہانی صرف سائنس اور ایکویشنز تک محدود نہیں ہے۔ ان کے سائنسی کارناموں کے پیچھے ایک بہت گہرا سوچنے والا، ایک انسان دوست شخص بھی تھا۔ وہ صرف کائنات کے راز نہیں جاننا چاہتے تھے بلکہ انہیں انسانیت کی بھی بہت فکر تھی۔ وہ امن کے بہت بڑے حامی تھے اور ہمیشہ سماجی انصاف کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل ذہانت صرف دماغ میں نہیں ہوتی بلکہ دل میں، ہمدردی اور انسانیت میں بھی ہوتی ہے۔ تو آخر میں آئنسٹائن ہمارے لیے پیچھے کیا چھوڑ گئے ہیں؟ ان کی میراث صرف کتابوں اور تھیریز میں نہیں ہے، نہیں، وہ تو آج ہماری جدید دنیا کے کونے کونے میں زندہ ہے۔ ذرا سوچیں، ان کا اثر آج کہاں نہیں ہے؟ وہ جی پی ایس جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا۔ اسپیس کی تحقیق ہو، لیزر ٹیکنالوجی ہو یا آنے والے دور کی کوانٹم کمپیوٹنگ، ان سب کی بنیاد میں آئنسٹائن کے آئیڈیاز ہیں۔ ان کا کام صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ہمارے آج اور ہمارے آنے والے کل کی بنیاد ہے۔ شاید آئنسٹائن کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سوال پوچھتے رہو، ہر چیز کو چیلنج کرو، تو جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جس طرح آئنسٹائن نے کائنات کے اصولوں کو نئے سرے سے لکھا، ہماری دنیا کا وہ کون سا بنیادی اصول ہے جسے اب دوبارہ لکھے جانے کی ضرورت ہے؟ اور کیا پتہ اگلا آئنسٹائن آج ہمارے ہی درمیان کہیں موجود ہو۔